الحمد لله العليم الحليم العظيم الوكيل المجيب الكريم الرقيب الرحيم الرحمن الذي خلق الإنسان علمه البيان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومرشدنا ومحبوبنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وقرة صدورنا نبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يعطر كبيرنا ومن لم يرحم صغيرنا أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام احباب آواز بلند درود پاک پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء زبان تابت دردہا جائے گیر ثنائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بود دل پذیر حبیب خدا اشرف انبیاء کہ عرش مجیدش بود متقا سوار جہانگیر یکرا برا کہ بگذشت از قصر نیلی روا اور آقا تیرا آنا تھا کہ اسنام حرم ٹوٹ گئے آقا تیرا آنا تھا کہ اسنام حرم ٹوٹ گئے تیرے آنے سے شاہزوروں کے دم ٹوٹ گئے اور تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا تھا ہو گئی زندگیاں ختم اور قلم ٹوٹ گئے نام محمد سے خوشبو وفا آتی ہے نام محمد سے خوشبو وفا آتی ہے ان کے روضہ سے امتی امتی کی صدا آتی ہے کاش ہمیں بھی میسر ہو مدینے کی گلیاں سنا ہے وہاں جنت سے ہوا آتی ہے واجب الاحترام ملائک صد تکریم معزز مکرم مشفق محسن مہربان علماء کرام اور بالخصوص بانی محفل جناب ثنا خان رسول صلی اللہ علیہ وسلم مداح صحابہ و اہل بیت جناب قاری محمد اسحاق صفدر علی قادری صاحب صدر جلسہ حضرت علامہ مولانا محمد صفدر علی صاحب زیدہ مجدوب الکریم اور عالم بعمل پیر طریقت رہبر شریعت جناب حضرت مولانا محمد طاہر سلطانی صاحب محمدی سیفی نقشبندی مجددی دامت برکاتہ العالیہ نقیب محفل جناب قاری انوار الحسن صاحب نقشبندی خطیب ملت اسلامیہ خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری شبیر امیری صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور تسی آئے ہوئے سارے حضرات اس فقیر کی حاضری میں دعا گو ہاں اللہ رب العزت دے کے خالق کائنات سارے ساڑیاں دا آنا
بیٹھنا سننا سنانا اپنے بارگاہ الوہیت کے اندر قبول فرما۔ یہ چند اللہ سنن تو بعد خالق کائنات سے جس دل کے عمل پیرا ہوں گے توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز وقت دے قید خانے دا قیدی بن کے گفتگو کرا گا، جو وقت ملے آئے اپنے وقت کو پورا کر کے اس کے بعد اجازت چاہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مقدس معطر مطہر منور پاک کلام کے اندر ارشاد فرمایا، خالق کائنات فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بے شک میرے حبیب کی زندگی تھوڑے واسطے اسوہ حسنہ ہے۔ علامہ صاحب اللہ رب العزت فرماتے ہیں بے شک میرے حبیب کی زندگی تھوڑے واسطے اسوہ حسنہ ہے۔ اگر تسی چاہتے ہو کامیاب اسی ہو جائیے اس جہان دے اندر بھی اس جہان دے اندر بھی، کیونکہ مسلمان دا عقیدہ ہے، مسلمان دا ایمان ہے، جس طرح ایتھے جہان ہے یہ جہان آباد ہے، اس تو بعد بھی ایک جہان کے قائم ہوئے گا جس جہان دے اندر مسلمان دے مقام دا پتہ چلے گا، جس جہان دے اندر آقا علیہ السلام دی رحمت اور شفاعت دا پتہ چلے گا۔ مسلمان دا عقیدہ ہے کہ الگے بھی ایک جہان ہے، اس سے وجہ تو جڑا بندہ یہ چاہتا ہے میں اس جہان دے اندر بھی کامیاب ہو جاواں، اس جہان دے اندر بھی کامیاب ہو جاواں، اس جہان دے اندر بھی کامیابی میرے قدم چومے، اس جہان دے اندر بھی کامیابی میرے قدم چومے، اس جہان دے اندر بھی مینوں اچھی نگاہ دے نال دیکھن، اس جہان دے اندر بھی میں اپنے بڑیاں دے سامنے اولیاء دے سامنے اپنے آقا دے سامنے سرخرو ہو جاواں۔ او بندہ کی کرے؟ خالق کائنات فرماندے نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے حبیب کی زندگی اپنا لو، میرے حبیب کی زندگی اختیار کر لو، میں رب دعا جہانہ دے اندر تنو کامیاب کر دیں۔ تھوڑی جی کو کم کر دیں انشاءاللہ العزیز۔ یہ ہوئی میری تقریر دا عنوان ہے، کوئی مشکل گلا نہیں کرنیاں، پریشان نہیں ہونا، سارے حضرات ایک باری مسکرا کے کہہ دو سبحان اللہ۔ پہلے بھی کچھ ساتھیاں نے ناراض ہو کے کیا ہے، ناراض ہو کے نہیں، مسکرا کے کہو، پہلے مسکراؤ پھر کہو سبحان اللہ۔ خالق کائنات نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، او خالق کائنات فرماندہ پہ آئے ہو، اللہ فرماندہ پہ آئے جس مالک دی شان ہے، جس رب دی جس مالک دی شان ہے، جس خالق نے تانوں تے مینوں بنایا ماں دے پیٹ دے اندھیریاں دے اندر، او مالک نے انسان و ماں دے پیٹ دے اندھیریاں دے اندر بنا کے فرمایا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اے انسان میں تینوں چند سورج نالوں زیادہ خوبصورت بنایا، میں چند سورج نالوں زیادہ خوبصورت بنایا ہے۔ او مالک فرماندہ پہ آئے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک میرے حبیب کی زندگی تواڈے واسطے اسوہ حسنہ ہے، بے شک میرے حبیب کی زندگی تواڈے واسطے نمونہ ہے، میرے حبیب کی زندگی اپنا الگ ہو گئے، میں اس جہان دے اندر بھی کامیاب کر دیاں گا، اس جہان دے اندر بھی کامیاب کر دیاں گا، میں تے بھی کامرانی دے پروانے عطا کر دیاں گا، اوٹھے بھی کامرانی دے پروانے عطا کر دیاں گا، لیکن شرط اتنی آؤ میرے حبیب کی زندگی تے اپناؤ، آؤ میرے حبیب کی زندگی نو اختیار تے کر لو، اور دیکھو تاریخ اٹھا کے میرے آقا تو بعد پہلے عاشق صادق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو لے کے میں دور حاضر غازی ممتاز قادری شہید رحمت اللہ علیہ تک کہاں گا، تاریخ کے اندر نظر دوڑاؤ، کوئی ایسا عاشق نہیں ملے گا جن نے میرے آقا کی زندگی نو اپنایا پھر خسارے دے اندر رہ گیا، بلکہ نہیں جنہاں نے آقا کی زندگی نو اپنا لیا، میرے آقا کی زندگی نو سینے نہ لا لیا، پھر انہوں نے شیرہ تے سواریاں دی دیا، جنہاں نے میرے آقا کی زندگی نو اپنا لیا، شیرہ تے سواریاں کی دیا، میرے آقا کی زندگی نو اپنا لیا، ہوا انہاں دے پیغام لے کے گئی، میرے آقا کی زندگی نو اپنا لیا، در
دریا نے اونا دی گل منی میں نہیں کہاں گا جو مدینے دی دھرتی دے سیدنا عمر بن خطاب نو خط آیا آقا جی اے امیر المومنین ہر سال دریائے نیل اس طرح نہیں چلدا جنی دیر تک اتھو دے رہن والے ایک خوبصورت حسین و جمیل نوجوان لڑکی نو تیار کر کے زیور پہنا کے دریا دے اندر نہیں اتار دیں دے اے امیر المومنین بڑی پریشانی ہے اس کا کوئی حل کٹ دے ہو امیر المومنین نے دریائے نیل نو خط لکھیا ہے با امیر المومنین میں تیری عزت دے قربان جاوا تیری جتیاں دے قربان جاوا امیر المومنین نے خط لکھیا ہے فرمایا میرا خط دریا دے اندر سٹ دے وہ دریا نو جا کے میرا خط دے دے وہ آج کے رسول دا خط دریا دے کول پہنچے آئے اس وقت تو لے کے آج تک ایک باری بھی دریا خشک نہیں ہویا کس وجہ تو میرے آقا دی زندگی نو سینے نہ لایا ہے بلکہ عمر بن خطاب خود کہندے نے فرمایا عمر تے او سی جندے کولو 4 اونٹ یا 5 اونٹ بھی لین دے اندر کھڑے نہیں سی ہوندے اج لکھا انسان لائن دے اندر کھڑے نے اے عمر دا کمال نہیں بلکہ محمد دیاں جتیاں دا کمال اے میرے آقا دی شان ہے میرے آقا دی زندگی نو اپنایا ہے اللہ نے تمہاں جہاں دے اندر کامرانیاں عطا کر دیتیاں نے اللہ نے تمہاں جہاں دے اندر کامیابیاں عطا کر دیتیاں نے کیوں مالک فرماندا پہ تسی بھی اپنا لو اگر اپنا لو گے تمہاں جہاں دے اندر کامیابی پا جاؤ گے آؤ دیکھو عاشقاں دے ول دیکھو میں صرف ایک عاشق نکل کر کے اجازت چاہاں گا ایک کون عاشق کے نام عبداللہ والد دا نام زبیر بن العوام ہے والدہ دا نام اسماء بنت ابی بکر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی صاحبزادی ہے نام اسماء ہے اور بیٹے دا نام عبداللہ رکھیا ہے بیٹا پیدا ہے آقا دے کو لے کے آئیاں نے آقا جی اللہ نے منو بیٹا عطا کیتا ہے میرے آقا نے اپنے لعابِ دہن دے نال گھٹی عطا فرمائی ہے گھٹیاں دے گھٹیاں دے میرے آقا نے اپنے لعابِ دہن دے نال گھٹی عطا فرمائی ہے یا گھٹی عطا فرمائی ہے جدوں بیٹے نو لے کے گھر دے اندر آ گئیاں نے نالے اپنی موت دے اندر پیار دیندیاں نے جھولے دیندیاں نے نالے بچے نو سبق دیندیاں نے بیٹا تیرا جینا بھی اللہ نبی واسطے تیرا مرنا بھی اللہ نبی واسطے تیرا مرنا بھی اللہ نبی واسطے لوریاں دیندیا بچہ اپنی جوانی نو پہنچ گیا ہے حتیٰ کیوں پہلا آیا ہے بچہ 72 سال دا ہو گیا ہے جدو بچہ 72 سال دا ہو گیا ہے تے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے دین نو اج سہارے دی ضرورت پئی ہے میرے آقا دے دین تے سن نو قربان کرن دی ضرورت پیش آئی ہے او کس ویلے جدو یزیدیاں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا دی آبادیاں دے اندر شہید کر دیتا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے خاندان نو شہید کیتا حضرت عبداللہ بن زبیر نے مکے دے اندر علیحدہ حکومت قائم کیتی ہے علیحدہ حکومت قائم کر کے اور یزیدیاں دا مقابلہ کیتا ہے اس طرح یزیدیاں دا جرت اور بہادری دے نال مقابلہ کیتا ہے کہ لوگ بڑی دڑا در نال لگ دے گئے نے لیکن جدو انہوں نے آ کے مکے دا محاصرہ کر لیا ہے مکے دا گہراؤ کر لیا ہے آج کھان پین واسطے سامان بھی کوئی نہیں ہے ایک کعبے زمزم دا کنواں ہے جندے تے گزارا چلتا پیا ہے لوگ سارے ساتھ چھوڑ گئے نے کچھ اللہ دے راستے دے اندر شہید ہو گئے نے اور سکا پتر بھی چڑھ گیا ہے صرف 4 ساتھی ایک کعب تے والدہ رہ گئیاں نے اور یزیدیاں نے پیغام بھیجیا حجاج دی حکومت نے پیغام بھیجیا عبداللہ ساڑھے نال آ جا ساڑھے نال مل جا اسی پیسے بھی دے دیواں گے اسی تینوں بڑا کچھ دیواں گے گورنری بھی مل جائے گی ساڑھے نال مل جا تے بیٹا کہتا مجھے ایک باری موقع دے وہ میں مشورہ کر کے آنا ماں دے کول گئے نے جا کے ماں نو کہندے نے اماں جی میں نو دسو وہ کہندے نے فلانا علاقہ بھی تیرے نہ کر دیاں گے تینوں پیسے بھی بڑے دواں گے تینوں مال و دولت بھی مل جائے گی تو ساڑھے نال مل جا جدو اتنی گل کیتی ہے تو ماں نے بیٹے نو گریبان تو پکڑے آئے گریبان تو پکڑ کے ماں نے جھنجھوڑے آئے ماں کہتی ہے دس جڑے تیرے پیچھے لڑتے مر گئے نہیں ہے انہوں نے اپنے واسطے مروایا ہی کہ اللہ واسطے مروایا ہی جدو اتنی گل کیتی ہے تے حضرت عبداللہ کہندے نے انہوں نے کہ اللہ واسطے مروایا ہے تے بی بی اسماء دا جواب سنیا جے اور اپنے دیا دیا تقیاں دے نقص کر کے لا جایا جے حضرت اسماء کہندی نے جتے تو سے ماما دے بیٹی اللہ نبی واسطے مر گئے نے تے میرا بیٹا بھی اللہ نبی واسطے مر جائے گا مینوں غم نہیں ہوئے گی بلکہ خوشی ہوئے گی
مینوں غم نہیں ہوئے گا بلکہ خوشی ہوئے گی۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر نو جدوں ماں نے کیا ہے، ماں کہندی ہے یاد رکھ جلدی کر تو انہاں دے نال مقابلہ کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ کہندے نے اچھا اماں، اماں میں بزدل نہیں میں بہادر ہوں، اماں میری رگاں دے اندر میرے غیرت مند باپ کا خون ہے، اماں میں چاہاں گا لڑاں گا، لیکن اتنی گل ضرور ہے اماں مینوں چاندی والی سینے دلا، اماں میں نے ایک باری سینے دلا، اماں میں نے سینے دلا، میرے دل میں چرمان نہ رہ جائے کہ جان دیواری ماں ناراض ہے۔ جدو اتنی گل کی تھی ماں نے قریب بلایا ہے، قریب بلا کے ماں نے سینے نہ لایا ہے۔ جدو ماں نے سینے نہ لایا ہے تو ماں نے کپڑیاں دے تھلے کوئی چیز محسوس ہوئی ہے۔ ماں کہندی ہے بیٹا تیرے کپڑیاں دے تھلے کی ہے؟ اماں کہندا بیٹا کہندا اماں میرے کپڑیاں دے تھلے زیرہ پائی ہوئی ہے، اور لوہے دی قمیض پائی ہوئی ہے جڑی جنگ دے اندر پائی جاندی ہے۔ ماں کہندی ہے بیٹا اے کیوں پائی ہے؟ اماں اس وجہ تو اے پیو نے جڑے لاشاں تے گھوڑے دوڑا دے نے، اے اونے جنہ امام حسین دی لاش تے گھوڑے دوڑائے نے، اے اونے جنہ حضرت غازی عباس دی لاش تے گھوڑے دوڑائے نے، اے اونے جنہ حضرت قاسم دی لاش تے گھوڑے دوڑائے نے۔ اماں تیرے بیٹے دی اوقات کی ہے، اماں تیرے بیٹے دی لاش تے گھوڑے دوڑا دیں گے۔ جدو اتنی گل کی تھی اماں کہندی ہے جلدی کر زیرہ اتار دے۔ اماں کیوں اتار دے وا؟ فرمایا جدو سی جان مولا نو دے دینی ہے بدندہ سی کی کرنا ہے، جدو سی جان مولا نو دے دینی ہے اس بدندہ سی کی کرنا ہے، اسی پھر بدن بھی اللہ دے نا تے قربان کر دے آگے۔ یاد رکھو اج تسی بھی عشق دا دعویٰ کر دے ہو، میں بھی کہنا کہ میرے تو بڑا جبہ پا کے آ جائے، میرے تو بڑی پگ بن کے آ جائے اور کہے میں بڑا بڑا عشق رسول ہوں۔ عشق تابعہ دا نام نہیں بلکہ عشق تے دلیل منگدا ہے، عشق دلیل منگدا ہے۔ کس طرح جنہیں حضرت عبداللہ بن زبیر نے دلیل دیتی ہے عشق دی، کیونکہ عشق دیاں اگا نہیں ہو لائیا جاندیاں، لگ جان پھر نہیں بجھائیاں جاندیاں۔ سارے بول کے کہہ دے ہو، جنہوں گل سمجھ آئی ہے ہتھاں نو چوک کے کہہ دے ہو، عشق دیاں اگا نہیں ہو لائیا جاندیاں، لگ جان پھر نہیں بجھائیاں جاندیاں، لگ جان پھر نہیں بجھائیاں جاندیاں۔ اج سیدنا عبداللہ بن زبیر نو جدو ماں نے سبق دیتا ہے، ماں کہندی ہے بیٹا لوٹ جا کیوں نہ دے نال مقابلہ کر۔ بیٹا دوڑ کے آیا اشراق دے ویلے تو اثر دے ٹائم تک بیٹا انہاں دے نال مقابلہ کردا ہے۔ 70 سال دا بابا لیکن آقا دی زندگی نو سینے دے نال لایا ہے، آقا دی زندگی نو ہتھاں تے پلکاں تے اٹھایا ہے۔ اج اشراق دے ویلے تو اثر دا ٹائم ہو گیا ہے لیکن کافراں دے کولوں گرفتار نہیں ہویا۔ پھر کافراں نے دوروں جا کے تیر دے نال شہید کیتا ہے۔ جدو شہید ہو گئے نے پھر کافراں نے میت بھی نہیں دیتی بلکہ لاش نو کعبۃ اللہ دے اوتے لٹکا دیتا ہے۔ جدو لٹکا دیتا ہے 8 دن تے 8 راتاں گزر گئیاں نے، کسے آ کے بی بی نو کیا اماں تیرے بیٹے نو مار کے انہاں سولی تے اوتے لٹکا دیتا ہے، اماں تیرے بیٹے نو کفن بھی نہیں دین دیندے، اماں تیرے بیٹے نو دفناون بھی نہیں دیندے، اماں تیرے بیٹے دا جنازہ بھی نہیں پڑھن دیندے، اماں تیرے بیٹے دے نال سلوک کرن دے نے۔ تے ماں کہندی ہے چلو مینوں میرے پتر دے کول لے چلو، میرے پتر دی میت دے کول لے چلو۔ جدو ماں آ کے اپنے بیٹے دے کول آئی ہے شاید اپنے بیٹے نو دیکھ کے کیا ہوئے گا، آقا نو یاد کر کے آقا دے نا تو بیٹا قربان ہویا تے کیا ہوئے گا، تو یوں دتا تیرا دتا تیرے اتوں واریا، جڑے ذوق والے نے وہ پڑھ لو، تو یوں دتا تیرا دتا تیرے اتوں واریا، تو یوں دتا تیرا دتا تیرے اتوں واریا، صدقے میں جاتے تو عرشاں دے آلاریا، صدقے میں جاتے تو عرشاں دے آلاریا۔ جدو ماں آگے قریب دیکھی ہے، ماں قریب کھڑی ہو گئی ہے، اپنے بیٹے دی لٹکتی ہوئی لاش کے پیروں تو پکڑیا ہے، تو پکڑ کے کہتی او پتر عبداللہ اج تیری ماں تیرے اگے ایک سوال کرن آئی ہے، سوال کرن آئی ہے۔ جدو رات دا ویلا ہو جاندا ہے، جدو سورج ڈل جاندا ہے، شام دا ویلا ہو جاندا ہے، پھر اٹھاں دے سوار بھی
اتر آتے ہیں جدو شام دا ویلا ہو جاتا ہے پھر گھوڑیاں دے سوار بھی اتر جاندے نے جدو شام دا ویلا ہو جاتا ہے پھر کچراں دے سوار بھی اتر جاندے نے میرے سولی دے سوار دے اترن دا ویلا کدو آئے گا قریب کھڑی بی بی دی اچھی خان نکل گئی آنے کہتی ہے بی بی تیرے پتر دا بڑا افسوس ہویا ہے تیرے پتر دا بڑا دکھ ہویا ہے تے ماں کہتی ہے خبردار میرے پتر دا دکھ نہیں کرنا میرے پتر دا افسوس نہیں کرنا وہ اپنا سر تے کٹا گیا ہے لیکن اللہ اور اس دے رسول دے دین دا جھنڈا بلند کر گیا اللہ اور اس دے رسول دے دین دا جھنڈا بلند کر گیا مسلمانوں اجماس اگر خطیب بھی اسٹیج تے آئے نعت خان اسٹیج تے آئے کوئی بھی اسٹیج تے آئے آقا علیہ السلام دی ولادت تو لے کے بی بی حلیمہ پاک دے گھر تک گفتگو کر دینے اس تو اگے کیوں نہیں جانتے اے کیوں نہیں دس دے آقا بدر دے اندر کنج گئے نے آقا احد دے اندر کنج گئے نے آقا غزوہ خندق دے اندر آقا نے کیوں غزوہ خندق کھو دیے آقا دا دین میں تو سنانا چاہیے نا یاد رکھو انسان اور مسلمان دی کامیابی ادو ہی ہوئے گی جدو آقا علیہ السلام دے طریقے نو اپنا لے گا اونی دیر تک کامیابی نہیں ہو سکتی یورپ دی گندی تہذیب کے عمل کر لے یا امریکہ دا گندہ طریقہ اختیار کر لے کدی کامیاب نہیں ہو سکتا کامیاب ادو ہوئے گا جدو سر کے بالاں تو لے کے پیران دے ناخنا تک اندے ہر جوڑ دے وچوں محمد عربی دی غلامی دی خوشبو آئے گی پھر پتہ چلے گا فوجی اپنی وردی دے اندر نظر آندا ہے فوجی آ رہا ہے پولیس والا اپنی وردی دے اندر نظر آندا ہے پولیس والا آ رہا ہے لیکن مسلمان کیوں نظر نہیں آندا ہے محمدی آ رہا ہے یاد رکھو طریقہ اپنا ہوا آقا علیہ السلام دا اور آقا دی زندگی کو اپنی زندگی دے اندر ڈھال کے دیکھو پھر دیکھو تاری زندگی خوبصورت کس طرح بن دی ہے ایسی گل دے ہوتے اپنی تقریر نو ختم کرنا آؤ دوستو ایک کام کریں آؤ دوستو ایک کام کریں اسوہ مصطفیٰ کو عام کریں جن سے ہوتا ہے زمانے میں اجالا ان چراغوں کا اہتمام کریں وما علینا الا البلاغ